BARC پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد آپ سے مخاطب، بلکہ اس اسٹوڈیو سے مسعود ملی اپنے سننے والوں سے مخاطب، اور ہماری سیریل چل رہی ہے ریشم کے کیڑے پالنے کے حوالے سے. اس سے پہلے ہمارا جو آخری پروگرام تھا اس میں ہم نے ریشم کے کیڑوں کے لیے درکار افزائش کا سامان ہے جو اس پہ گفتگو کی، اور آج میرے ساتھ کون موجود ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، اب تو ہمارے سننے والے یہ آواز پہچانتے بھی ہیں اور یقیناً اس آواز کو جانتے بھی ہیں. یہ ہیں پاکستان کے بہترین ایگری سائنٹسٹ آف ایئر 2005 جناب ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ. سر پروگرام میں خوش آمدید. شکریہ. ہمارے سننے والے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنیں، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے. تایا جی، آج شمس آ رہے ہیں اور آپ اتنے اداس. بیٹا اداس کیوں نہ ہوں، فصل بھی کچھ اچھی نہیں ہوئی، مویشی بیمار رہنے لگے ہیں، سبزیاں لگانے کا سوچ رہا ہوں مگر پچھلے سال کی طرح سارے کا خوف ہے. ارے کون ہے؟ ارے میں ہوں، شمس. شمس آ گیا. شمس آ گیا. ارے ابا فکر مند کیوں ہوتے ہیں، میں آپ کے سارے مسائل کا حل لے کر آیا ہوں. وہ کیا؟ اب آپ اپنے زرعی مسائل کا حل 0800555056 پر کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. یہاں زراعت کے ہر شعبے سے سائنسدان آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور یہ کال بالکل فری ہے. اچھا، مگر کس وقت فون کریں؟ ہر پیر سے جمعے تک صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک. پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش. جی، ہمارا ہیلپ لائن پرومو آپ نے سنا، اور آج ہم نے ریشم سازی کی صنعت کے حوالے سے اپنے سننے والوں اور ان تمام احباب کے لیے جو اس صنعت سے وابستہ ہیں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ریشم کے کیڑے کا دور حیات. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی معروضات ہمارے سننے والوں کے لیے پیش کریں. ملی صاحب، جب ہم کیڑے دیکھتے ہیں نا جی تو اس میں ایک دور حیات یا لائف سائیکل کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 قسم کے کیڑے ملتے ہیں. جی، کون کون؟ ایک ایسے کیڑے ہیں جن کی ان کو انکمپلیٹ میٹامارفوسس ہم ان کو کہتے ہیں، جی، کو غیر مکمل ان کی دور حیات ہوتی ہے. صحیح. اور ایک ہوتی ہے جن کا مکمل دور حیات یا کمپلیٹ میٹامارفوسس. وہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں کہ یہ کیڑا اپنی زندگی کے دوران مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں کمپلیٹ میٹامارفوسس ہے، یعنی انڈے کے بعد لاروا بنتا ہے، یہ سونڈی سی جو لاروا بنتا ہے، اور اس کے بعد کویا، اور آخر میں پروانے کی شکل اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سٹیجز ہیں. اور ریشم تیار کرنے کے لیے کیڑے کو کویا کی حالت میں ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پروانے نہیں بننے دیے جاتے. ٹھیک ہے. اس کے ارتقائی مراحل جو ہے ان کے یا دوران زندگی اس کے ارتقائی مراحل ہیں مختلف، یہی انڈا، لاروا اور پیوپا. جی. پیوپا کے بعد پھر آ جاتا ہے پروانہ. جی سر، پہلا مرحلہ ہے انڈا. اس کے بارے میں آپ ہمارے سننے والوں کو کیا بتاتے ہیں، کیونکہ ارتقائی مراحل یہیں سے شروع ہوتے ہیں. جی ملک صاحب، انڈا جو ہے اس کے بارے میں کیڑے کے یہ خاص طور پہ سلک ورم کے کیڑے کے انڈے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور 2000 انڈوں کا وزن ویٹ ہے وہ تقریباً 1 گرام ہوتا ہے. صرف ہوا سے ہلکے. یہ 1 گرام تو کچھ بھی نہیں نا جی. 1 گرام میں 2000 انڈے ہوتے ہیں. جی. یہ 1 سے 1.3 ملی میٹر لمبے، اور اسی طرح 0.9 سے 1.2 ملی میٹر چوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت چھوٹا. اور یورپی نسل کے انڈے نسبتاً بڑے اور وزنی ہوتے ہیں، اور جاپانی نسل کے انڈے چینی نژاد سے کچھ گہرے رنگ کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سر لارووں کے بارے میں کیا؟ یہ دوسرا مرحلہ ارتقائی جب مراحل دیکھتے ہیں تو دوسرا مرحلہ آتا ہے لاروا کا. جی. انڈے سے نکلنے والا لاروا کا رنگ کالا یا بھورا ہوتا ہے. اس کا سر بڑا ہوتا ہے اور جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں. جو لاروا بڑھتا ہے اس کی سطح ہموار اور رنگ ہلکا ہو جاتا ہے. دوسرے حشرات الارض کی طرح ریشم کے کیڑے کے لاروا کا جسم، سر، سینہ اور پیٹ
یہ ان پر مشتمل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر پیوپا کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ جو کویا یا پیوپا ہے، یہ کیڑا پیوپا یا کویا کی حالت میں غیر متحرک اور خوابیدہ خیال کیا جاتا ہے. ڈارمنٹ اسٹیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس دوران یہ خوراک نہیں کھاتا. بہرحال اس مرحلہ میں قطعی تبدیلیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں. اس حیاتیاتی عمل کے دوران لاروے کے اعضاء میں مکمل تبدیلی رونما ہوتی ہے. جی جی. اور ملی صاحب جس کی بنا پر وہ پروانے کی صورت اختیار کرتا ہے اور مکمل طور پر پیوپا بننے سے پہلے یا پری پیوپا کی درمیانی حالت سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اس مرحلہ میں اس کے اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے اور پیوپا مکمل ہونے کے بعد اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بھورے سے گہرا بھورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سلولی یعنی آہستہ آہستہ بھورے سے گہرا بھورا ہو جاتا ہے اور اس کی کھال بھی سخت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس مرحلہ میں نر اور مادہ کی پہچان ہو جاتی ہے اور دونوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور مادہ پیوپا کے پیٹ کے 8ویں قطع یعنی اس کا سیگمنٹ جو ہوتا ہے جی جی. اس پر ایک باریک لائن ہوتی ہے جبکہ نر میں یہ نشان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ نر اور مادہ کا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیوپا کا پیٹ میں 8واں جو قطع ہے سیگمنٹ ہے اس پر اگر ایک باریک لائن دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ فیمیل ہے. بالکل یہ مادہ ہے اور اگر اس پہ نہیں ہے تو یہ نر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر اسی طرح پروانے کی جب شکل سامنے آتی ہے جب ملی صاحب ارتقائی مراحل کو دیکھتے ہیں تو آخری مرحلہ پروانہ کا ہے. اور کویا سے نکلنے کے فوراً بعد پروانہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی کے اس عرصہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا. اچھا. اور لاروا کی طرح پروانہ کے جسم کے بھی 3 حصے سر، سینہ اور پیٹ ہوتے ہیں اور تتلیوں اور اپنے گروہ کے دوسرے ارکان کی طرح اس کا جسم سکیلز یا سفنوں سے ڈھکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بربرے جی جی. تو نرم سے اور آپ ہاتھ سے فلفی ٹائپ وہ ہوتے ہیں. اور نر کے پیٹ کے 8 قطعے یعنی سیگمنٹس اور مادہ کے 7 قطعے نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ نر اور مادہ پروانے شکل سے ہی پہچانے جا سکتے ہیں. مادہ پروانے کے اینٹینا یا محاذ جو ہوتے ہیں جو جن سے وہ چیزیں سنتا ہے نر سے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جسمانی طور پر مادہ کا پیٹ بڑا اور موٹا ہوتا ہے اور یہ نر کے مقابلے سست ہوتی ہے. صحیح. نر پروانہ کے پیٹ کے آخری حصہ یعنی دمبی کارڈل اس کو ہم کہتے ہیں کارڈل پر ہکس کا جوڑا ہوتا ہے. صحیح. اور اسی طرح سینسری ہیئرز بھی ہوتے ہیں. اچھا اچھا. یعنی حسیاتی حس کے بال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان علامات کی بنا پر نر اور مادہ پروانوں کو دوغلے انڈے یعنی ہائیبریڈ ایگز تیار کرنے کے لیے الگ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر ان کیڑوں کا جو دوران زندگی ہے یعنی دورہ حیات تو ہمارا چل ہی رہا ہے اس حوالے سے. دوران زندگی کے جو امور ہیں اس کے بارے میں آپ کیا ہمارے سننے والوں کو کہیں گے؟ ملی صاحب یہ کیڑا اپنے گروہ کے دوسرے حشرات کی طرح اپنا دور حیات مختلف مراحل میں طے کرتا ہے اور دوران زندگی کا انحصار نسلی خصوصیات، آب و ہوا اور درجہ حرارت پر ہوتا ہے. عام طور پر اس کے لیے تقریباً 6 ہفتے درکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کثیر جھول اقسام یعنی ملٹی وولٹین ریسز جو منطقہ ہارا کے علاقے میں پائی جاتی ہیں ان کا دور حیات ایک جھول اقسام یعنی یونی وولٹین سے چھوٹا ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈا جب ہم دیکھتے ہیں ایک انڈے کو 11 سے 14 دن کے اندر یک جول میں یہ اس کا دوران زندگی ہے. ایک انڈے کی لائف دیکھیں نا تو وہ لائف سپین انڈے کا یک جول میں 11 سے 14 دن ہوتا ہے اور کثیر جول میں جو ہے وہ 9 سے 12 دن ہوتا ہے. اچھا تو سر لاروے کی کیا ہوگی؟ لاروے کی عمر جو ہوتی ہے وہ لاروا 24 سے 28 دن تک رہتا ہے. یہ سر یک جول میں اور اسے کثیر جول میں 20 سے 24 دن تک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد آتا ہے پیوپا جو بالکل ڈارمنٹ سٹیج ہے اس کی. وہ ہوتا ہے اس میں 12 سے 15 دن یک جول میں اور 10 سے 12 دن اس کی دوران زندگی ہے لائف سپین اس کا 10 سے 12 دن ہے. اور اس کے بعد پروانہ جب یہ پروانہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے تو یک جول میں 6 سے 10 دن تک اڑ سکتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد کثیر جول میں صرف 3 سے 6